الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آئیے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی ایک جھلک ہم جانتے ہیں۔ ان کا کیریکٹر اتنا نرالا تھا کہ ان سے ملنے والا ہر آدمی یہی سمجھتا تھا کہ ان کی نظر میں ہی سب سے زیادہ پیارا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ایسی تھی کہ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، اپنا جوتا خود ٹانکتے، اپنے کپڑے خود سیتے، اپنی بکری خود دوہتے، اپنا کام خود کرتے تھے۔ ان کے ایک سیوک انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک ان کی خدمت کی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی انہوں نے ہم سے کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہوں، ہر ملنے والے کو آگے بڑھ کر سلام کرتے، یہاں تک کہ بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تو بچوں کو خود سلام کرتے تھے، ہر آدمی سے ہنس کر بات کرتے تھے، گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے تھے اور ہاتھ تھامے رکھتے، اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو، یتیموں کو اور سماج کے کچلے لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور چھوت چھات کی پرتھا کا کھنڈن کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں، اس لیے بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ایسی تھی کہ ایک دن کی بات ہے، ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، گردن پر چادر تھی، ایک گنوار پیچھے سے آ کر زور سے ان کی چادر کھینچی، گردن لال ہو گیا اور ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، میری مدد کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، پھر آپ کچھ دینے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک دیہاتی مسجد کے ایک کونے میں آ کر پیشاب کرنے لگا، ساتھی اٹھے اسے ڈانٹنے کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیشاب کر لینے دو۔ پھر حکم دیا کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو جائے تو اس پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے اور کسی بچے کے رونے کی آواز کانوں میں پڑتی تو چونکہ عورتیں بھی آپ کے ساتھ نماز میں ہوتی تھیں، اس لیے نماز ہلکی کر دیتے تھے کہ اس کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے انہوں نے بدلہ نہیں لیا، ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے رہے، طائف کے ظالموں کو معاف کر دیا، مکہ پر فتح پانے کے بعد 19 سال کے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تھک گئے تھے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اور اسی درخت کی ایک ٹہنی پر اپنی تلوار جو حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھی تھی اس کو لٹکا دیا۔ اس دوران ایک دشمن آیا، اس نے چپکے سے تلوار اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہا کہ محمد بتا آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گھبرائے ہوئے پورے اطمینان سے کہا اللہ، نہ جانے اس لفظ میں کیا طاقت تھی کہ دشمن تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ دشمن کانپنے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا دیکھیے کہ دشمن کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ میں بدلہ نہیں لیتا، جاؤ میں بدلہ نہیں لیتا، ہم تو وفا کے عادی ہیں، ظلم تیرا دستور سہی، تو رحمت للعالمین ہے، لیکن لوگوں نے تجھے ایک خاص قوم کا نبی اور رسول سمجھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی ایسی شہرت تھی کہ دوسرے دھرم کے لوگ بھی ان کے پاس
اپنے کیسز پیش کرتے اور ان کے بیچ انصاف سے آپ فیصلے کرتے تھے۔ اونچے خاندان کی ایک عورت نے چوری کی تھی۔ اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جب اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو کچھ لوگوں نے سفارش کرنی چاہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوبھاوک زندگی پسند کرتے تھے۔ ان کی زندگی سوبھاوک زندگی تھی۔ وہ راتوں میں اس قدر عبادت کرتے کہ دونوں پیر سوج جاتے تھے، زمین پر اتنی دیر تک سر ٹیکے رہتے کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا کہ شاید ان کی موت ہو گئی۔ عبادت میں اتنا روتے تھے کہ دامن بھیگ جاتا تھا، سینہ ہانڈی کے جیسے جوش مارتا تھا رونے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی سنیاس اور جوگی پن کو پسند نہیں کیا۔ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے اور ان کا حق ادا کرتے اور کہتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے پریوار کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ کچھ لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے، تو جب آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو کأنہم تقالوہا، گویا کہ آپ کی عبادت کو انہوں نے کم سمجھا۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم پوری رات عبادت کریں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزہ بھی رہتا ہوں اور میں رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دانشیلتا ایسی تھی کہ کسی مانگنے والے کو کبھی نہ میں جواب نہ دیا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو قرض لے کر بھی اس کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دن کے انسان تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہمیشہ بکھری رہتی تھی۔ عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھی کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا انسان کبھی دیکھا ہی نہیں، بلکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے ہو تو اس میں تمہیں دان کا صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد سادہ زندگی گزارنے والے انسان تھے، بے حد سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ حاکم تھے، راجا تھے، لوگوں پر ان کا راج چلتا تھا، عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے سادہ زندگی گزاری۔ ان کا گھر بہت تنگ تھا۔ بستر کیا تھا جانتے ہیں؟ کھال کا بستر تھا جس میں کھجور کی چھال بھر دی گئی تھی۔ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، نہ کبھی فاقہ کی شکایت کی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے ان کو رات بھر نیند نہیں آتی، مگر اگلے دن پھر وہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ مہینوں گزر جاتا اور ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کھجور اور پانی پر گھر والوں کا گزارا ہوتا تھا۔ انہوں نے جو آخری رات دنیا میں کاٹی، اس رات ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چراغ جلانے کے لیے تیل ایک پڑوسن سے ادھار لیا تھا، اور یہ سادگی میرے بھائیوں اس وقت اپنائیں جب وہ ایک ملک کے راجا تھے، بادشاہ تھے۔ گویا کہ یہ سادگی اختیاری تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ جیسی سادگی خود اپناتے ویسی ہی نصیحت اپنی فیملی کو بھی کرتے تھے۔ ایک دن ان کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کے گھر آئی تاکہ تنور کی آگ سے ہاتھ جھلس گئے تھے، چکی پیسنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے، کوئی نوکر مل جائے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر نہیں پایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ساری بات کہہ دی۔ جب بیٹی کی خبر ملتی ہے، بیٹی کے گھر آتے ہیں اور بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹا سونے جاؤ، تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو۔ خیر لکما من خادم، تم شوہر بیوی کے لیے خادم سے بہتر ہوگا یہ وظیفہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، کھانا اچھا ہوتا کھا لیتے، کھانے کی خواہش نہیں ہوتی چھوڑ دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نڈر اور بہادر انسان تھے۔ 1 مہینے کی دوری سے دشمن ان سے کانپتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا، عام معافی کا اعلان کیا۔ اسی لیے جنہوں نے دشمنی کی تھی وہی ان سے دوستی کرنے لگے، کیونکہ ان کی سچائی کو لوگوں نے سمجھ لیا تھا۔ اور ہر زمانے میں جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، جب ان کے قریب ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو ان سے دوستی کرنے لگ جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولنے سے سخت نفرت تھی، وہ دوسروں کی عیب جوئی کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ایک بار ان کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دوسری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہہ دیتی ہیں کہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، صفیہ کا پستہ قد ناٹی ہونا کافی ہے آپ کے لیے۔ آپ غصہ ہو جاتے ہیں اور عائشہ سے کہتے ہیں لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو، عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اسے ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی گدلا ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے تھے، لیکن انہیں ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کروں، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ اس لیے تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے موت کی یاد آتی ہے۔ پیارے بھائیو، اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس مہان انسان کے ذریعہ دنیا میں کیسی تبدیلی آئی۔ اس مہان انسان نے اجٹ اور گنوار قوم کو دنیا کی بے مثال قوم بنا دیا، ایسی آئیڈیل قوم جس کی قیامت تک مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس تبدیلی کی شروعات انسان کی اپنی ذات سے ہوئی تھی۔ جب سب نے خود کی اصلاح کیا، جب سب نے خود کے سدھار پر دھیان دیا تو سب کا سدھار ہو گیا۔ پھر سب نے مل کر سماج سدھار کا کام کیا، لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لائے، جہالت سے علم کی طرف لائے، گنوارپن سے تہذیب کی طرف لائے اور بے مثال تہذیب بنائی۔ عقیدے میں تبدیلی آئی، عبادات میں تبدیلی آئی، اخلاقیات میں تبدیلی آئی، معاملات میں تبدیلی آئی۔ چنانچہ مکہ بدلا، مدینہ بدلا، پورا عرب جزیرہ بدل گیا، روم بدلا، ایران بدلا اور پھر پوری دنیا بدل گئی۔ عقیدہ کیسے بدلا؟ سینکڑوں معبودوں کی جگہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہونے لگی، اسی سے لو لگایا جانے لگا، اسی کو پکارا جانے لگا۔ 23 سال میں عقیدے پر ایسی محنت ہوئی کہ ہر جگہ
توحید کا ڈنکا بجنے لگا، اخلاق کیسے بدلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور پاک دامنی کی دعوت دی، اچھے اخلاق کی دعوت دی، امانت کی دعوت دی اور وعدہ پورا کرنے کی دعوت دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو سنوارنے پر زور دیا، برے اخلاق سے بچنے پر زور دیا، اور جو کچھ کہا سب سے پہلے کر کے دکھایا، صرف بتایا نہیں بلکہ عمل کے ذریعہ ثابت کیا۔ معاملات کیسے بدلے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مالیاتی سسٹم کو سود سے پاک کیا، بیاج سے پاک کیا، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا، چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت اکٹھا ہو جائے اس پر روک لگائی، مالدار تر بنتے جائیں، غریب تر بنتے جائیں، اس نظام کو ختم کیا، اور مالداروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھا، جس کی وجہ سے غریبی سماج سے مٹتی ہے۔ لوگ خون کے پیاسے تھے، جان کے رکھوالے بن گئے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، سب ایک ہو گئے۔ لوگ جہالت میں جی رہے تھے، علم کے دشمن تھے لیکن علم کے تاجدار بن گئے۔ لوگ عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دیا، بیٹی ہو تو رحمت ٹھہرایا، بیوی ہو تو دنیا کی سمپتی قرار دیا، ماں ہو تو ان کے قدموں تلے جنت قرار دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کے فرق کو مٹایا، کالے گورے اور امیر غریب کے امتیاز کو ختم کیا، یہ پیغام دیا کہ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، کوئی چھوا چھوت نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک نیا انسان بنایا، ایک نیا انسان، بالکل نیا انسان بنایا جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 122، اومن کان میتن فاحییناہ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا، ہم نے اسے زندگی عطا کی۔ تو یہ زندگی ملی ایمان کے ذریعہ، زندگی ملی قرآن کے ذریعہ، زندگی ملی ذکر کے ذریعہ، زندگی ملی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے ذریعہ۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کیا ایسا مہان انسان اس قابل نہیں کہ ان سے محبت کی جائے؟ اس لیے ہم مسلمان انہیں اپنے ماں باپ، اپنے بال بچوں، زمین جائیداد، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا حق ایمان والوں پر خود ان کی اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے ہم اپنی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آخر ہم ان سے اتنی محبت کیوں نہ کریں کہ انہی کے ذریعہ ہمیں جینے کا طریقہ ملا، رب ملا، رب کا قرآن ملا، رب کی باتیں ملی، ہدایت ملی، سچائی ملی اور نجات کا راستہ ملا۔ وہ سب کے ہیں، سب کے اپنے، کسی کے غیر نہیں۔ ضرورت ہے کہ انسانیت انہیں پہچانے۔ اگر انہیں پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اگر انہیں کھو دیا تو سب کچھ پانے کے باوجود کچھ نہ پا سکے۔ اللہ ہمیں ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔